لہو عذاب عظیم ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو آئے بہت بڑے بہتان کے ساتھ، عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، نہ تم اس کو شمار کرو سمجھو برا اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، واسطے ہر شخص کے ان میں سے وہ ہے مکتسب من الاثم، جو اس نے گناہ کمایا ہے، والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ آدمی، وہ شخص جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ جو آج ہم نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے سورۃ النور کی، یہ 11 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان 10 آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین، مادر ملت، ناموس مصطفیٰ، صدیقہ کائنات، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و ذکیہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی، پاک بازی، ان کی عفت و عصمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے جو 10 آیات اتاری تھیں ان میں سے یہ پہلی آیت ہے۔ 9 آیات اس کے بعد ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی لعنت اللہ علیہ، اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑی تہمت اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ وہ جو تہمت لگانے والے تھے، بہتان لے کر آنے والے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ تم میں سے ہی تھے، تم میں سے ہی تھے۔ کیا معنی؟ کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے،
فرمایا کہ وہ تم میں سے ہی ایک گروہ تھا جنہوں نے یہ سارا جو پلان تھا اس کو مینٹین کیا تھا، اور یہ ساری تہمت کی انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، اپنے لیے اب برا نہ سمجھو کہ ایک واقعہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے خیر کتنی ظاہر کی وہ بھی ذرا دیکھو۔ وہ میں انشاءاللہ درس کے آخر میں کچھ بتاؤں گا کہ اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے کیا کیا خیر ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر وہ انسان کو بری دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر ان کو ڈیپلی دیکھا جائے اور گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو وہ باتیں جو ہیں ہمارے فائدے میں ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کو اس میں سے اتنا گناہ کا حصہ ضرور ملے گا جتنا اس نے اس واقعہ میں اپنا کردار ادا کیا۔ اگر کسی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے تو اس کو اسی طرح زیادہ گناہ ملے گا۔ اگر کوئی اس واقعہ پر اور اس موقع پر اس نے خوشی کا اظہار کیا تو اس کو بھی اسی طرح گناہ میں شامل کیا جائے گا، اور اگر کسی نے اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، وہ خاموش رہا، تو اس کے لیے سلامتی ہے۔ اور وہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی پوری مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ سب غلط ہے۔ تو بہرحال فرمایا جس نے اس میں جو کردار ادا کیا، ہر ایک کو اس کا جو بدلہ ہے وہ دیا جائے گا۔ فرمایا والذی تولی کبرہ، اور رہا وہ شخص کے جو اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو اس کی پوری پلاننگ کرنے والا تھا، تو فرمایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور وہ ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ وہ پلانر کون تھا اصل میں سب سے بڑا؟ وہ تھا عبداللہ بن ابی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں نے تھوڑی سی تفسیر اور تھوڑا سا میں نے اس کا سیاق و سباق بتایا۔ صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ جو ہے نا، وہ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ خود بیان کرتی ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے نا، اپنی کہانی اپنی زبانی، اپنی زبانی وہ اپنی خود کہانی بیان کرتی۔ فرماتی ہیں کہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا، اس کی ساری جو ہے نا وہ پہلے بیک گراؤنڈ بھی بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ معاملہ اس طرح بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ اس وقت اپنے ساتھ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے، اور سفر میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باریاں نہیں رکھی ہوئی تھیں کہ اس دفعہ فلاں گئی ہے، اب اگلی دفعہ فلاں جائے گی، اگلی دفعہ فلاں، نہیں۔
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا کہ ساری بیویوں کے نام کسی پرچیوں پہ لکھ کر تو قرعہ ڈال لیتے، وہ جس بھی بیوی کا نام آ جاتا تو اس بیوی کو ساتھ لے جاتے۔ یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ یہ قرعہ اندازی کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ ہاں اگر پیچھے کوئی سکیم سود والی ہے، کوئی جوے والی سکیم ہے اور اس پر کوئی قرعہ اندازی کی جائے تو وہ غلط ہے، لیکن اس کے غلط ہونے کے لیے اس کا جوے میں اور سود میں یا اس طرح کے کسی معاملے میں ہونے کی وجہ سے ہے، تو قرعہ اندازی کر لینا کسی معاملے کو۔ آپ دیکھیں نا کہ لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں تو بعض ایسی کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ جو پرچیوں پہ ہوتی ہیں، پرچی اٹھاؤ جی جس کا نام نکل آیا، ٹھیک ہے یہ اس کی کمیٹی۔ یہ کیا ہے؟ قرعہ اندازی۔ تو اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ قرعہ اندازی کرتے اور جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ جب حدیبیہ کا سفر آپ نے کیا نا تو اس سفر میں سیدہ ام سلمہ کا نام نکلا تھا، اور اب جب آپ جہاد کے لیے جا رہے تھے غزوہ بنی المصطلق کی طرف، یہ بنی المصطلق یہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے خلاف جب آپ جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے جب قرعہ اندازی کی تو اس قرعہ کے اندر نام نکل آیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ وہاں پر جب گئے نا تو وہاں پر یعنی جہاد کیا، واپس آئے۔ جب واپس آ رہے تھے تو اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں اس وقت ویسے بھی میری عمر بھی ابھی بہت تھوڑی تھی، میری عمر بھی ابھی تھوڑی تھی، کم سن تھی میں، اور پتہ ہے کتنی عمر تھی اس وقت؟ لو 13 سال عمر تھی، 13 سال۔ اب آپ اندازہ کریں کیا عمر ہوتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو اس وقت اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی، اور جب انہوں نے خود وفات پائی ہے یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے، تو اس وقت ان کی عمر مبارک 78 سال تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے 60 سال وہ زندہ رہیں، 60 سال۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت بہت اچھا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اللہ اکبر، کوئی بیٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کی عمر 29 سال سے زیادہ ہو۔ کوئی آپ کی بیٹی 21 سال میں فوت ہو گئی، کوئی 22ویں سال میں فوت ہو گئی، کوئی 24ویں سال میں فوت ہو گئی، اور ایک بیٹی صرف ہے کہ اس کی عمر 29 سال۔ بیٹے تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، فرماتی ہیں کہ میں اس وقت عمر بھی میری بہت تھوڑی سی تھی، تو جسم بھی میرا بہت ہلکا پھلکا، یعنی جسم بھی کوئی پرگوشت نہیں تھا، موٹائی والا نہیں تھا، بہت جس کو کیا کہتے ہیں سلم، بہت پتلا جسم تھا، اور عمر بھی میں ابھی تھوڑی عمر ہے۔ تو وہ جب ہودج ایک ہوتا تھا، یعنی ایک بنا ہوتا، جس طرح پرانے وقتوں میں ایک ڈولی ہوتی تھی،
لمبے اس کو بانس لگے ہوتے اور ایسے 4 بندے پکڑتے اور وہ ہودج کو اونٹ پر رکھ دیتے، قافلہ چل پڑتا، اور جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا تو وہ 4 بندے وہ اسی طرح ہودج کو یعنی پکڑتے، 2 ایک طرف ہو جاتے، 2 دوسری طرف، اور وہ ہودج نیچے اتار دیتے۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ میں یعنی اسی طرح ہی کرتے، وہ 4 بندوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ اپنی ڈیوٹی۔ فرماتی ہیں کہ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو پڑاؤ کے اندر ایسا ہوا کہ مجھے یعنی قضائے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی، میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، رفع حاجت۔ تو جب میں وہاں سے واپس آئی نا تو ابھی قافلہ وہیں تھا، تو میرا ایسے میں نے سینے پہ ہاتھ ایسے لگایا تو مجھے لگا کہ میرا تو ہار نہیں ہے، میں نے جو ہار پہنا ہوا تھا، تو میں وہ ہار کے بارے میں فکر مند ہوئی، تو میں ہار تلاش کرنے ادھر ہی چلی گئی جس طرف میں رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آئی نا وہ ہار تلاش کر کے، تو اتنی دیر میں ہوا یہ کہ وہاں سے قافلہ جو تھا وہ کوچ کر چکا تھا۔ اب انہوں نے وہ وجہ بھی بیان کی کہ انہوں نے وہی جو ہودج تھا 4 بندوں نے پکڑا، اس کو اونٹ پہ رکھ دیا، انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ اس ہودج کے اندر تو سیدہ عائشہ ہے ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہوا۔ کیوں احساس نہیں ہوا؟ نمبر 1 کہتی ہیں میں نہ موٹی تھی نہ میرا کوئی اتنا جسم تھا موٹائی والا، میں بالکل پتلی سی تھی، اور پھر عمر بھی میری ابھی تھوڑی سی 13 سال عمر ہے، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ عائشہ اس میں ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اس کو اوپر رکھا، قافلہ چل پڑا۔ میں جب واپس آئی تو میں نے دیکھا نہ وہاں کوئی بات کرنے والا اور نہ وہاں کوئی جواب دینے والا۔ مطلب کیا اس کا کہ وہاں کوئی فرد و بشر ہی نہیں تھا، قافلہ چل پڑا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا کہ میں نے وہاں پر ہی نا میں ٹھہر گئی، اور یہ ایک دیکھیں عمر کتنی ہے 13 سال، لیکن دانائی ہے نا کہ بجائے اس کے میں پیچھے بھاگوں، میں ادھر ادھر ہوں، وہ اسی جگہ ٹھہر گئی جہاں پہ قافلہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں پتہ ہوگا نا، احساس ہوگا کہ عائشہ تو اس ہودج میں ہے ہی نہیں رضی اللہ عنہا، تو پھر مجھے تلاش کرنے کے لیے جو افراد آئیں گے تو وہ سب سے پہلے یہاں ہی آئیں گے نا۔ یعنی یہ ان کی ایک بہت بڑی فہم و فراست کی دلیل ہے۔ تو اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، یعنی پردہ کرنا عورتوں پر لازم ہو چکا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھ گئی، تو بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی، تو سوئے ہوئے مجھے پتہ نہیں چلا، تو میرے چہرے سے نا چادر ہٹ گئی۔ سویا ہوا بندہ اب اس کو کیا پتہ چلتا ہے، چادر ہٹ گئی۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا صفوان بن معطل الانصاری، صفوان بن معطل انصاری رضی اللہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرماننٹ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہم کسی بھی سفر میں جائیں، کسی بھی ہم مارکے پہ جائیں، تو جب واپس آنا ہے نا تو نے نا کوئی پیچھے رہنا ہے، اور پیچھے اگر قافلے کی کوئی چیز گری پڑی تو نے اس کو اٹھا لینا ہے۔ کسی کا کوئی تیر گر گیا، کمان گر گئی، تلوار گر گئی، کوئی ڈھال گر گئی، تو آپ نے وہ چیز اٹھا لینی، یا کسی کا کوئی یعنی راستے میں سامان گر گیا۔ یہ پکی ڈیوٹی تھی کن کی؟ کن کی؟ صفوان بن معطل انصاری رضی اللہ عنہ۔ صفوان بن معطل جو ہیں وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے،
تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہاں پر بیٹھی ہیں اور بیٹھی بیٹھی سو گئی ہیں اور چہرے سے کپڑا بھی پیچھے ہٹا ہوا ہے، تو اس وقت انہوں نے آتے ہی جو سب سے پہلا جملہ بولا وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی راستے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو بس وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی جملہ جناب صفوان بن معطل نے نہیں بولا، کوئی جملہ، بس یہی ایک جملہ۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، ان کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی، اور انہوں نے پہچان کیسے لیا کہ یہ زوجۃ رسول اللہ ہے، اس کی بھی وہ وجہ بتاتی ہیں، اس کی بھی پیچھے لاجک بتاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول کی بیوی ہے۔ فرماتی ہیں اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا کہ پردے کی آیات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد امہات المومنین، ازواج رسول اور ساری مومنوں کی عورتیں اس طرح کا پردہ کرتی تھیں کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ثابت ہوتی ہے نا بات۔ کیوں فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے، اگر پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے نہ دیکھا ہوتا تو وہ پہچان نہ پاتے۔ فرماتی ہیں اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ تو فرماتی ہیں میں فوراً اٹھی، میں نے اپنا کپڑا صحیح کیا، چادر درست کی، اور انہوں نے پھر ایک اور لفظ بولا، کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز اگر گم ہو جائے، گم شدہ چیز، تو اس وقت یہ لفظ پڑھنا چاہیے، یہ جملہ پڑھنا چاہیے۔ کسی کو پیسے نہ مل رہا ہوں، بٹوا نہ مل رہا ہو، موبائل نہ مل رہا ہو، یا کوئی اور چیز نہ مل رہی ہو، گم ہو جائے چیز، تو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ صرف وفات کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ یہ وفات کے موقع پر ہی پڑھنے والا کلمہ نہیں، یہ کسی بھی مصیبت اور کسی بھی پریشانی کے موقع پر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سمجھے نا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب مصیبت، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، تو ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ اور ہر رنج کے موقع پر یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کلمہ ترجیع۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ ترجیع، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ انہوں نے پڑھا انا، تو کہتی ہیں اس کے بعد بس انہوں نے اونٹ نیچے بٹھایا اور میں اس اونٹ پر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس اونٹ کی مہار پکڑ لی، بس وہ آگے آگے جا رہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ بس وہ پہلا جملہ، اور وہ بھی انہوں نے ڈائریکٹ مجھے مخاطب کر کے جملہ نہیں بولا تھا، بس یہی کہا تھا کہ زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں بولا، کوئی راستے میں بات نہیں کی، کوئی راستے میں کوئی ایسی ویسی بات نہ، بالکل خاموش۔ سمجھ آئی نا؟ بالکل خاموش۔ لو میرے بھائیو، یہ پھر چلتے چلتے جب آگے گئے، دوپہر کا وقت ہو گیا، یہ چونکہ صبح کا وقت تھا، دوپہر کا وقت ہو گیا۔ آگے ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ابھی کچھ دور ہی پڑاؤ کیا ہوا تھا، آپ نے سٹے کیا ہوا تھا۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوئے
اور دیکھ کر تو باقی بھی سارے دیکھ رہے ہیں کہ صفوان آگے آ رہا ہے اور اماں جی سیدہ عائشہ وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بس ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اس واقعہ سے کہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ اسلام کے اندر ضروری ہے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ جناب اس بات کا بڑا شور مچاتے ہیں، واہ ویلا کرتے ہیں۔ چلو وہ لوگ جو ہے نا جو بے دینی کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر یہ جو منکرین حدیث ہیں، یعنی یہ جاوید غامدی ہو گیا اور اس طرح کے یہ جو پرویز احمد ہے، وہ تو چلو یہ شور مچاتے ہی مچاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، وہ تو صاف کہتے ہیں۔ ان کی تو ٹی وی پر آپ گفتگو سن لیں، ان کے لیکچر سن لیں، وہ تو صاف کہتے ہیں کوئی چہرے کا پردہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کئی ایسے ہمارے جو اقامت دین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں دین قائم کرنا ہے، ہم نے اسلام کو لاگو کرنا ہے، وہ اسلام کو قائم اور نافذ کرنے کے بہت بڑے دعوے اور لیکن یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ چہرے کا پردہ کوئی لازم نہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، لازم نہیں۔ تو میرے بھائیوں اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کو سناتے سناتے یہ بات اشارتاً بتا دی کہ ہمارے زمانے میں اللہ کے رسول کے دور مبارک میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے چہرے کا مکمل پردہ کیا کرتی، اور قرآن مجید میں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے یہ بات کہہ دیں کہ وہ بڑی چادر لے کر پورا اپنا جسم چھپا کر پھر وہ باہر نکلا کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب قافلے کے اندر ہم جب داخل ہوئے تو بس پھر جس نے برباد ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس کے نصیب میں بربادی تھی تو وہ برباد ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح دیکھ کر بعض لوگوں نے اس طرح کی غلط باتیں اور اس طرح کی فضول باتیں اور بکواس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیں، کہنے لگے کہ یہ سارا کچھ یہ یعنی حادثاتی طور پر نہیں ہے، یہ بلکہ سارا کچھ یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ سمجھے نا؟ یعنی یہ کوئی ایسے حادثاتی طور پر ایسا نہیں ہوا کہ جی ہار گم ہو گیا، لینے گئیں اور پیچھے رہ گئیں اور ایسا نہیں، یہ پری پلان تھا، سمجھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پھر وہ جب واقعہ بیان کرتی ہیں نا تو فرماتی ہیں جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا، اور اس میں سے سب سے بڑا پلان جو کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ اس نے کہا اب میرے پاس موقع ہے، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی بدنام کرنا چاہوں اب میں کر سکتا ہوں۔ سمجھے نا کہ اب میرے پاس نا ایک ویک پوائنٹ آ گیا ہے، اب میں محمد یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں نشانہ تھے نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی معاملہ ان کی ذات تک نہیں، ان کے پیچھے اصل میں ذات کون سی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنام کرنا چاہتا تھا، وہ ان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، اور پھر جن کی بیٹی ابو بکر صدیق ان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال فرماتی ہیں کہ پھر ہم مدینے میں چلے گئے، اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ فرماتی ہے کہ اب نا وہ
پہلے والی جو تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ شفقت، وہ میرے ساتھ محبت، وہ میرے ناز نخرے برداشت کرنا، اب وہ چیز مجھے نظر نہیں آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آپ آتے تھوڑی دیر کے لیے یعنی کہ پوچھتے عائشہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس چلے جاتے۔ کہتے نہ میرے پاس بیٹھتے نہ میرے ساتھ کوئی بات چیت، بس اتنی بات آئے پوچھا کیا حال ہے، بس ٹھیک ہے، میں کہتی اوڑ چلے جاتے۔ وہ میرے ساتھ وہ محبت نہیں تھی، وہ میرے ساتھ شفقت نہیں تھی۔ میں خود اس پہ بہت زیادہ پریشان کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن فرماتی ہیں میرے علم میں کوئی بات نہیں کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا اندر سلسلے چل رہے ہیں، مدینے میں کیا کیا ماحول بنا ہوا ہے، کیا طوفان اٹھا ہوا ہے، میرے علم میں کچھ نہیں ہے، میں بالکل بے خبر ہوں۔ فرماتی ہیں اسی طرح اس وقت ہمارے مدینہ جو ہمارا شہر تھا تو اس میں زیادہ تر لوگوں نے گھروں کے اندر یہ جو ٹائلٹ ہیں یا لیٹرینیں ہیں یہ گھروں میں نہیں بنائی ہوتی تھی زیادہ تر۔ وہ خود بھی فرماتی ہیں کہ ہم گھروں میں یہ لیٹرینیں بنانا یہ ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے تھے، ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ ہم رفع حاجت کے لیے رات کا وقت ہوتا، اندھیرے کا وقت ہوتا تو ہم باہر چلے جاتے تھے اور باہر ہم اپنی رفع حاجت کر کے آ جاتے، ہم اپنے گھروں میں یہ ٹائلٹ نہیں بناتے تھے۔ بھئی بات سمجھ آئی ہے نا؟ آج کل تو بڑے بڑے جدید قسم کے نظام نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پیچھے ذرا چلے جائیں 30-35 سال پرانی بات، تو گھروں میں ہوتے تھے وہ یعنی لوگوں نے بنائی ہوتی تھے اور بس وہ ایک بدبو بہت زیادہ پھیلتی اور معاملہ اس طرح۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نا وہ ایک ہماری رشتہ دار تھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ خالہ تھیں، تو وہ جو تھی نا ان کے ساتھ میں باہر قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، تو واپس آ رہی تھی، تو واپس آتے آتے راستے میں نا میرا پاؤں ان کا پاؤں ان کے ہی کپڑے کے ساتھ الجھ گیا، یعنی پاؤں کے ساتھ کپڑا اڑ گیا تو وہ گر پڑی۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ خالہ تھیں، سمجھے نا؟ تو نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی کزن ہی لگی نا ایک لحاظ سے، لیکن وہ کافی عمر کی تھی۔ ان کا بیٹا مستہ تھا، اور یہ مستہ جو تھا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ کا بیٹا تھا، اور مستہ یہ بدری صحابی ہے۔ مستہ رضی اللہ عنہ وہ کون ہے؟ بدری صحابی ہے، یعنی انہوں نے بدر میں حصہ لیا ہوا تھا۔ تو وہ جو ام مستہ ہیں وہ یعنی مستہ کی ماں، وہ جب گریں اور گرتے گرتے بڑی مشکل سے بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن جب گری نا تو ساتھ ہی کہتی ہیں کہ تباہ ہو مستہ، تباہ ہو مستہ۔ تو سیدہ عائشہ کے لیے یہ بڑا حیرانگی والا جملہ تھا کہ یہاں نہ کوئی مستہ کا معاملہ، نہ ان کا کوئی عمل دخل، اور یہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے کہ تباہ ہو مستہ۔ تو ان سے نہ رہا گیا تو پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ نے یہ مستہ کو کیوں بد دعا دی ہے، آپ ان کے بارے میں کیوں اس طرح کی بات کرتی ہیں، ان کا اس میں کیا قصور ہے، آپ کا پاؤں آپ کے کپڑے سے الجھا اور آپ گر پڑی۔ تو فرماتی ہیں اے عائشہ تو کتنی بھولی ہے، تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، تجھے کسی بات کا پتہ نہیں۔ کہتی ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا بات؟ فرماتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ اس وقت مدینے میں کیا ماحول بنا ہوا ہے، کیا طوفان اٹھا ہوا ہے، کیا بات چل رہی ہے، اور وہ جو بات چل رہی ہے نا اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، میرا بیٹا مستہ بھی اس میں شامل ہے،
اور میرا بیٹا مستہ جو ہے نا وہ بھی عبداللہ بن ابی کی زبان بول رہا ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ پھر انہوں نے بات بتائی کہ جب وہ ایک واپس آ رہے تھے نا راستے میں، تو وہ پیچھے رہ گئی تھیں اور صفوان پیچھے آ رہا تھا، تو اس وقت سے عبداللہ بن ابی نے یہ سارا ایشو اٹھایا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پھر گھر گئی، بس پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ رو رو کرنا میرا برا حال ہو گیا، نہ دن کو چین نہ رات کو سکون۔ بس پھر مجھے سمجھ آئی کہ کچھ دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ کیوں بدلا ہوا تھا۔ یعنی آپ کچھ دنوں سے آتے تھے، بس حال پوچھ کر چلے جاتے تھے، میرے ساتھ کوئی محبت، کوئی پیار، کوئی شفقت، کچھ بھی نہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ اصل پیچھے بات یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب تشریف لائے تو میں نے اجازت لی، میں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، تو آپ نے فوراً اجازت دے دی، کہتے ہیں ہاں چلی جاؤ۔ مطلب ہے کہ کوئی اس پر نہ کوئی تردد کا اظہار بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے اب چلی جائیں۔ کہتی ہیں میں اپنے والدین کے گھر آئی، آ کر میں نے پہلے اپنے ابو سے بات کی۔ میں نے کہا ابو جی یہ کیا بات چل رہی ہے؟ کون تھے ان کے ابو؟ ابو بکر صدیق۔ کہتے ہیں ابا جی یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ بیٹا میں کیا کہہ سکتا ہوں بس۔ پھر کہتی ہیں میں نے اپنی امی سے بات کی، تو امی کہتی ہیں کہ بیٹا اصل میں اگر کوئی کسی شخص کی بیوی اگر خوبصورت ہو اور اس کا خامند اس سے محبت کرتا ہو تو پھر جو ہوتے ہیں نا وہ کئی سوکنے خاص طور پر وہ پھر اس طرح کی باتیں اڑا دیتی ہیں، تو پتہ نہیں کیا کوئی اس طرح کی شاید کوئی بات ہو۔ بہرحال تو پریشان نہ ہو، تو اس پر کوئی یہ بات دل پہ نہ لگا، کوئی ایسی بات نہیں۔ ماں نے مجھے اتنی سی تسلی دی۔ کہتی ہیں اس کے بعد پھر پتہ کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دو آدمیوں کو اپنے پاس خلوت میں بلایا۔ ایک کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور ایک تھے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ کے بیٹے۔ ان دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے دونوں سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی مجھے نہ کچھ مشورہ دیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو تھے نا جناب سیدنا اسامہ بن زید، انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، آپ کی بیوی سیدہ عائشہ وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ایسی بات نہیں، اور یہ سارا پروپیگنڈا ہے اور یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی پیچھے بات نہیں ہے۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی، توجہ ہے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی ہے؟ آپ کے لیے بیویوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کوئی تنگی ہے؟ مطلب کیا تھا کہ اگر آپ ان کو فارغ بھی کر دیں گے تو آپ کے لیے اور کئی عورتیں ہیں، کئی بیویاں آپ کو اور مل جائیں گی۔ یہ بات کس نے کہی؟ ہیں جی؟ سیدنا علی رضی۔ اچھا پھر بات چلتی چلتی آخر چلی جاتی ہے۔ یہ بات پھر جب چلتی چلتی میرے بھائیوں پہنچی نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، ہیں جی، تو انتہائی پریشان ہوئی اور بہت دل میں رنج آیا
کہ چلو جس طرح کی بات اسامہ نے کہی تھی تو اگر علی بھی میرے بارے میں اسی طرح کی بات کہہ دیتے تو، یعنی انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ کے لیے بیویوں کی کوئی کمی ہے، یعنی آپ ان کو فارغ بھی کر دیں گے تو آپ کے لیے اور کئی بیوی ہیں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ساتھ ایک یہ بات بھی کہہ دی کہ ہاں ایک بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں اگر مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بریرہ سے پوچھیں۔ بریرہ کون تھی بھلا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھیں، اور وہ آپ کے گھر میں رہتی تھیں، آپ کی خدمت کرتی تھیں، کام کاج کرتی تھیں۔ بریرہ سے پوچھیں۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہاں تک، پھر آپ نے نا اپنی بیوی سیدہ زینب سے پوچھا، سیدہ زینب بنت جہش، پھر ان سے پوچھا، ان سے تنہائی میں ملاقات کی، کہا زینب آپ مجھے کچھ بتائیں۔ تو سیدہ زینب نے بھی بہت اچھی بات، نہیں اللہ کے رسول میں نے تو آج تک کبھی سیدہ عائشہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں دیکھی۔ لو دیکھ لو میرے بھائیو، اگر ویسے بندہ کبھی یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ کبھی صحیح طور پر سن لے اور اس کو گہرائی سے سن لے تو ہمارے آس پاس ارد گرد جو اس طرح کے ایشو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے جو معاملات یعنی سٹینڈ لے لیتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے ایشو خود بخود ہی دم توڑ جائے۔ بھئی ایک تحقیق ہے ہی نہیں، ایک سنی سنائی بات سن کر آگے اس طرح چلاتے جانا، اور پھر بات صرف یعنی بہت دور تک باتیں نکل جاتی ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا میں بات آئی اور بس پھر ساری دنیا میں گئی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ماڈل ہے، اللہ جانتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر اللہ کے رسول نے کس کو بلایا؟ دوسرے نمبر پر کس کو بلایا؟ کس سے ملاقات کی؟ سیدہ زینب سے۔ سیدہ زینب بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے کبھی سیدہ عائشہ کے اندر کوئی بات نہیں دیکھی، حالانکہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں نا آپ کی جو 2 اور بیویاں تھیں ان کا اور میرے ساتھ نا کچھ ایک رقیبانہ تعلق بھی تھا۔ رقیبانہ تعلق سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ رقیبانہ مطلب یہ ہے کہ ایک سیدہ زینب ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھیں، اور ایک سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت تھیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بھی بہت حسن عطا کیا ہوا تھا، تو ان کے اندر ایک رقابت بھی چلتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اس وقت بالکل دیانتداری سے اور امانت داری سے بات کی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی کوئی ایسی بات نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بریرہ سے جا کر ملاقات کی رضی اللہ عنہا۔ وہ اگرچہ لونڈی تھیں لیکن وہ صحابیہ تھیں، وہ ایمان لا چکی تھیں۔ سیدہ بریرہ سے پوچھا، سیدہ بریرہ نے بھی بہت اچھی گواہی دی، نہیں اللہ کے رسول وہ تو بالکل معصوم ہے، ان کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اتنی معصوم ہے کہ ان کو تو ان باتوں کا علم ہی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں آپ کو ان کی معصومیت کی مثال دیتی ہوں کہ آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، آٹا گوندتے ان کو نیند آ جاتی ہے اور ایسے پیچھے ٹیک لگا کر سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے، وہ تو اتنی معصوم ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی ہوشیاری چالاکی والی تو بات ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کے جو کام کرتی ہیں یا
وہ تو بڑی ہوشیار چلاک قسم کی عورتیں اور لڑکیاں کام کرتی. بات سمجھے نا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ساروں کی عزتیں محفوظ فرمائے. آپ نے ابھی دیکھا یہ جو وہ دعا زہرا کا جو سلسلہ چل رہا ہے, کیا صورتحال ہے. اور اس کے پیچھے وہ جو غیر ملکی NGOs ہیں وہ اپنا کتنا کردار ادا کر رہی ہیں, سمجھے نا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ماں باپ کی عزت کو انہوں نے نیلام کر کے رکھ دیا, خاک میں ملا کے رکھ دیا اس لڑکی نے. دیکھ لیں کیا صورتحال. 2 ماہ کے بعد عدالت میں ملاقات ہوئی, ماں آگے بڑھی اپنی بیٹی کے سر پر یعنی پیار دینے کے لیے, اس نے ہاتھ پیچھے جھٹک دی. یہ ہے صورتحال. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ تو بڑی معصوم ہے, وہ تو اتنی انوسینٹ ہے کہ انہوں نے تو کبھی ان جیسی باتوں کا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. خیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہوا کہ آپ نے مسجد کے اندر آپ چلے گئے, مسجد میں آپ چلے گئے, ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے, آپ نے مختصر خطبہ پڑھا. اما بعد کہہ کر آپ نے فرمایا, اے مسلمانوں کی جماعت, اس شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے, کون میرا ساتھ دیتا ہے کہ جس شخص کی تکلیف اب میرے اہل و عیال میں بھی آ چکی ہے, جس شخص کی تکلیف اب آپ دیکھیں نا, سیدنا اسامہ نے اچھی گواہی دی, سیدہ زینب نے بڑی اچھی گواہی دی, سیدہ بریرہ جو ہر وقت گھر میں رہنے والی ہیں, گھر کا بیدی لنکا ڈائے, گھر میں رہنے والا انسان وہ تو ساری باتوں کا بیدی ہوتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کافی حد تک ذہن کلیئر ہوا. آپ مسجد میں گئے, خطبہ دیا, ممبر پہ چڑھے, آپ نے فرمایا کون ہے جو اس شخص کے خلاف میری مدد کرتا ہے کہ جس کی تکلیف اب کہاں تک پہنچ چکی ہے, میرے اہل خانہ تک. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں, وہاں پر نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, سیدنا عمر. تو پوچھنے لگے اللہ کے رسول, پہلے ایک بات کا یہ آپ وضاحت تو فرمائیں کہ جب آپ نے سیدہ عائشہ سے شادی کی تھی, نکاح کیا تھا, تو آپ نے اپنی ذاتی رائے, اپنی مرضی کے تحت کیا تھا یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح تو میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا تھا, مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 1 دن 2 دن 3 دن اللہ نے سیدہ عائشہ کی خواب میں تصویر دکھائی, اور پھر ہر دفعہ مجھے کہا گیا کہ یہ تیری بیوی بننے والی ہے. تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو فرمایا میں نے شادی تو سیدہ عائشہ سے وحی کے مطابق کی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, کیا کمال جملہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا. فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول پھر آپ ہر قسم کے وسوسے اپنے دل سے نکال دیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کبھی کسی غلط عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا. چلو ہمیں نہ صحیح, اللہ کو تو پتہ, اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح کی کوئی غلطی کرنی تھی تو اللہ کو تو پتہ تھا نا, اللہ کے علم میں تو تھا نا کہ اس نے آگے جا کر یہ غلطی کرنی ہے, تو پھر اللہ کبھی بھی اس کو آپ کی بیوی نہ بناتا. کوئی بھائی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کس نے بات کی ہے جی؟ سیدنا عمر. اور اللہ نے ان کے اس جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, کہ جو پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں,
اور جو پاکیزہ مرد ہوتے ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، گندے مرد جو ہوتے ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور گندی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گندے. سمجھ آئی نا بات؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں آج وہ ایک مر گیا ہے نا وہ، تو دیکھ لیں کیا اس کا گندا کردار تھا، اللہ معاف فرمائے. ہیں جی، کبھی کچھ، اور دیکھ لیں ایک طرف سے عالم بھی بنا ہوا ہے، عالم آن لائن، لیکن اس کی کرتوتیں اور حرکتیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اب تو اتنا بدنام ہو کے دنیا سے گیا ہے کہ جس کی انتہائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر اللہ آپ کے لیے کبھی غلط عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا. بس ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی کھل کھلا اٹھا کہ جناب عمر نے کیسی پیاری بات کی ہے جی. لو میرے بھائیوں، پھر کیا ہوا کہ وہاں سعد بن معاذ تھے جو بنو اوس قبیلے کے سردار تھے. ان کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول وہ بندہ ذرا سامنے لائیں، وہ بندہ ہے کون جس نے یہ اس طرح کی بکواس کی ہے؟ اگر تو وہ ہوا نا ہمارے قبیلے میں سے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میں خود اس کی گردن کاٹوں، اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے. اور اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے قبیلے میں سے، بھائیوں کے قبیلے سے مراد خزرج کا قبیلہ، اگر وہ خزرج کے قبیلے میں سے ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آپ پھر بھی ہمیں جو حکم دیں گے ہم کریں گے. دیکھیں کتنی محتاط بات کی. اگر تو وہ ہمارے قبیلے میں سے ہے تو میں خود اس کی گردن اتاروں گا، اور اگر وہ ہمارے بھائیوں کے قبیلے میں سے ہے تو پھر بھی آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. بس اتنی بات ہوئی تو جناب سعد بن عبادہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بنو خزرج قبیلے کے سردار تھے. کہنے لگے کہ آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے کیوں اس طرح کی بات کی ہے؟ بس ٹھیک ہے، مطلب ان کا تھا کہ آپ اپنے قبیلے کے بارے میں بات کریں، آپ ہمارے قبیلے کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ بس اتنی بات ہوئی تو ایک اور صحابی تھے سیدنا اسید بن حضیر، وہ بنو اوس قبیلے کے تھے اور وہ جناب سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی بھی تھے. وہ کھڑے ہوئے، وہ جناب سعد بن عبادہ کو کہنے لگے کہ تو اپنی زبان بند کر، ہم اس شخص کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کہ جس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو گیا نا کہ وہ کون ہے، ہم نہیں اس کو چھوڑے. بس اتنے میں ہوا یہ کہ دونوں قبیلے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرما ہے، آپ نے سب کو چپ کرایا، بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بھائی میری بات سنو، میری بات سنو. ماحول کچھ آپ نے سازگار بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد یہ مجلس برخاست کر دی. لیکن اس مجلس کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کی وہ ماشاءاللہ بڑی خوش آئند بات تھی. تو میرے بھائیوں اس کے بعد آگے تھوڑا سا مزید واقعہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سیدہ عائشہ کے جو میکے والا گھر تھا ابو بکر صدیق، وہ ادھر گئی ہوئی تھی نا، تو آپ پھر ادھر چلے گئے. اور وہاں پر جب پہنچے فرماتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لائے نا تو میرے پاس ایک انصاری عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ میری بات سن کر میں بھی رو رہی تھی، وہ بھی رونے لگ گئی، اور میرے والدین کو تو میرے رو رو کر جو برا حال تھا یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس کا کہیں دل ہی نہ پھٹ جائے، یہاں تک نہ وہ خطرہ محسوس کرنے لگے. اللہ کے نبی تشریف لائے تو کہتے ہیں پورا مہینہ ہو گیا تھا اللہ کے نبی کبھی آ کر نہ میرے ساتھ نہیں بیٹھے تھے، لیکن اس دن آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئے، اس دن آ کر میرے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور مجھے آ کر کہنے لگے عائشہ دیکھ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لو، اللہ بڑا معاف کرنے والا، اور اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اللہ تیری برات ضرور ظاہر کرے. بس اتنی بات.
فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نا میں نے اپنے ابا جی سے کہا آپ اللہ کے نبی سے کوئی بات کریں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کیا بات کریں۔ پھر میں نے اپنی امی سے کہا تو امی نے بھی کہا کہ ہم بیٹا کیا بات کریں۔ تو پھر کہتی ہیں میں نے ہمت کی، میں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں کہوں گی نا کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے تو جس طرح کا ماحول کریٹ ہوا ہے نا، ماحول بنا ہوا ہے، تو تم سب نے کہنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کہوں نا نہیں میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو تم نے میری بات کو جلدی ماننا ہی نہیں ہے، ماحول ہی ایسا بن چکا ہے، سمجھے نا۔ تو لہٰذا میں اس اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، میں اپنے اس معاملے کو کس کے سپرد کرتی ہوں؟ اللہ کے سپرد۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اور ساتھ فرماتی ہیں کہ میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو تم باتیں کر رہے ہو اللہ ہی اس پر میری مدد کرنے والا ہے، میں اور کوئی بات نہیں کہتی۔ فرماتی ہیں بس اتنی دیر ہی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور آپ نے اپنے اوپر ایک کپڑا سا لے لیا، اور آپ کے اوپر وحی کے نزول کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ایک اس طرح کڑکڑ کی آواز آتی ہوتی تھی آپ کے پاس سے، کہ جس طرح کوئی سنگلی ہو نا، کوئی زنجیر ہو، سنگلی ہو، اس کو کسی دیوار کے اوپر سے ایسے نیچے کھینچا جائے تو پتہ ہے نا وہاں پر پھر کڑ 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 کی آواز آتی ہے، اس طرح کی آواز آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی ہوتی۔ تو کہتی ہیں وہ آواز بھی آنے لگ گئی، آپ نے کپڑا بھی لے لیا، سخت سردی کا موسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پسینہ آ گیا۔ تو جب وحی سے فارغ ہوئے نا تو آپ نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے نا تیری برات نازل فرمائی، اللہ نے تیری برات نازل فرمائی، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، یہ سارا کچھ غلط بیانی ہے، بہتان ہے، تہمت ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے۔ تو جب اتنی بات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کہنے لگی عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر بھی نا اس وقت ذرا خودداری سی آ گئی، تو کہنے لگی کہ امی میں اللہ کے رسول کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میں تو شکریہ ادا کروں گی اللہ کا جس نے میری برات نازل کی۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 مہینہ میرے بارے میں وہ خود تذبذب میں مبتلا رہے ہیں، سمجھ آئی نا؟ ان کا تو اپنا ویژن کلیئر نہیں تھا میرے بارے میں، تو ان کا ویژن بھی کلیئر کب ہوا؟ جب اللہ نے وحی نازل کی۔ تو میں شکریہ کس کا ادا کروں گی؟ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ یہ ایک عجیب سی خودداری ہے جی۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد وہ جو 3 آدمی تھے نا، ایک سیدنا مستہ تھے، یہ مخلص صحابی تھے، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے بات کہہ دی، اور ایک حمنہ بنت جہش تھیں، سیدہ زینب بنت جہش جو اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، یہ ان کی بہن تھی، آپ کی کیا لگیں ہیں جی؟ سالی۔ تو ایک یہ تھی، اور ایک تھے سیدنا حسان بن ثابت جو شاعر تھے، ایک وہ۔ ان تینوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے جی معاملہ ایسے ہوا ہو۔ تینوں کو منگوا کر بلا کر ان کو باقاعدہ کوڑے لگائے تھے، وہ 80 کوڑے، ان کو سزا لگی تھی، حد قذف جس کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ مختصر واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں سے کئی ہمیں یعنی سبق آموز باتیں ملتی ہیں اس واقعہ میں سے۔ کچھ تو میں نے واقعہ بیان کرتے کرتے بیان کر دی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔